بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ دن کے 11 بجے تھے۔ ہمارے گھر میں معمول کے مطابق عجیب سا سناٹا اور ہولناکی چھائی ہوئی تھی۔ گھر میں صرف اس وقت اماں اور دادی ہی ہوتی تھیں۔ میرے ابا تو اکثر گھر سے باہر ہوتے تھے، مجھے ان کی شکل بھی دیکھنے کو نہ ملتی۔ میں باہر کھیل رہی تھی کہ اماں نے مجھے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ بیٹی جاؤ، جا کر اندر کمرے میں سو جاؤ۔ اماں نے دروازے کی طرف نگاہیں جمائے ہوئے کہا تو مجھے کچھ عجیب سا لگا۔ اماں، کوئی آ رہا ہے کیا؟ میں نے تجسس سے پوچھا تو انہوں نے میرے منہ پر انگلی رکھ دی۔ کوئی نہیں آ رہا، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ اماں نے مجھے کہا تو میں اندر والے کمرے کی طرف چلی آئی۔ تھوڑی دیر بستر پر لیٹنے کے بعد محسوس ہوا کہ باہر کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مارے تجسس کے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور دروازے کے پاس آ گئی۔ دروازہ کھول کر باہر صحن میں دیکھا تو اماں کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اپنے حلیے سے یہ کوئی پیر فقیر لگتا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے پاس ایک بڑا سا ٹوکرا تھا اور وہ اماں کے کافی قریب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اور اماں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کی باتیں سننے کی کوشش کر رہی تھی کہ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کہا، ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار کہا جا کر سو جاؤ۔ پھر میں دروازے سے نہ ہٹی تو اماں نے آ کر دروازہ خود ہی بند کر دیا اور مجھے اندر جانے کا حکم دیا۔ مجبوراً میں آ کر بستر پر لیٹ گئی۔ خیر، اماں کی رازداری قائم رہنا تھی سو وہ قائم رہی۔ اس کے بعد میں سو گئی، نیند کی آغوش میں کھوئی تو شام کے تقریباً 6 بجے میری آنکھ کھلی۔ آسمان کا رنگ سرمئی ہو چکا تھا۔ آج گھر میں عجیب سی تبدیلی نظر آ رہی تھی، لیکن وہ کیا تبدیلی تھی میں جان نہیں پائی۔ باہر صحن میں دھوئیں کے بھگولے اٹھ رہے تھے۔ اماں شام کا کھانا تیار کر رہی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھیں، جبکہ دادی ماں جو چلنے پھرنے سے معذور تھیں، چارپائی پر بیٹھی اماں کو کھانا جلدی پکانے کے حکم صادر کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ابا بھی لڑکھڑاتے ہوئے گھر آ گئے۔ ان کے گھر آنے کا وقت یہی ہوتا تھا۔ گاؤں میں عموماً لوگ 7-8 بجے سو جاتے ہیں۔ ابا بھی تقریباً سونے سے گھنٹہ پہلے ہی گھر آیا کرتے تھے۔ یہ تو ان کا معمول تھا۔ اماں کو میں نے کئی بار یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ ابا کو نشے کی عادت ہے، اسی لیے وہ گھر لیٹ آتے ہیں۔ خیر، ابا گھر آئے تو اماں کے مزاج یکسر بدل گئے۔ نہ جانے کیوں آج وہ بڑی گھبرائی ہوئی سی لگ رہی تھیں۔ ابا کے آتے ہی انہوں نے باہر صحن میں چارپائی بچھا دی۔ آج گرمی ہے، ادھر ہی سو جاؤ۔ اماں کے کہنے کی دیر تھی کہ ابا چارپائی پر ڈھیر ہو گیا۔ اماں نے روٹی ان کے سامنے رکھی اور مجھے گھورنے لگیں، یعنی اشارہ واضح تھا کہ میں بھی کھانا کھا کر اندر چلی جاؤں۔ مجھے آج سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اماں ہر وقت مجھے کمرے میں بند کیوں رکھنا چاہتی ہیں۔ خیر، میں آ کر کمرے میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر میں امی بھی فارغ ہو کر میرے پاس آ گئیں۔ انہوں نے آتے ہی کمرے کی بتی گل کر دی۔ بیٹا، آج تم یہیں سو جاؤ۔ انہوں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، ہاں مما، مجھے بھی اکیلے میں ڈر لگتا ہے۔ میں نے اپنی ماں سے لپٹتے ہوئے کہا۔ ایسے میں مجھے یوں لگا جیسے میرے پاؤں سے کوئی سرد سی چیز ٹکرا رہی ہو۔ اماں، یہ ٹھنڈا ٹھنڈا کیا ہے؟ میں نے ماں سے پوچھا۔ کچھ نہیں ہے بیٹا، تو سو جا۔ اس کے بعد مجھے لگا جیسے کمرے میں کوئی کھٹ پٹ سی موجود ہو، کچھ عجیب سا شور، کچھ ہلچل۔ اماں، لائٹ جلا کر دیکھو، مجھے لگتا ہے کمرے میں چوہا ہے۔ ارے نہیں بیٹیا، کچھ نہیں، تو سو جا، کہا نا۔ اماں نے مجھے پیار سے بہلانا چاہا، لیکن میں اتنی آسانی سے ٹلنے والی نہیں تھی۔ خیر، بڑی مشکلوں سے مجھے نیند آئی۔ صبح اٹھی تو گھر میں معمول سے بڑھ کر سناٹا تھا۔ ہمارا گھر تو پہلے ہی سائیں سائیں کرتا تھا۔ آج اٹھ کر دیکھا تو گھر سے اماں بھی غائب تھیں۔ کمرے میں کپڑے بکھرے ہوئے تھے، الماریوں کے پٹ کھلے ہوئے تھے، جبکہ کھڑکیاں دروازے احتیاطاً بند کر دیے گئے تھے۔ میں نے غور سے دیکھا، کمرے کی فرش پر عجیب طرح کی کالک سی لگی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کوئی کبڈی کھیل کر گیا ہو۔ باہر صحن کا بھی یہی حال تھا، ہر چیز بکھری ہوئی تھی۔ گھر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک لمحے کو مجھے وحشت ہوئی۔ دادی تو معذور تھیں، وہ ہر وقت چارپائی پر ہوتی تھیں۔ آج جا کر دیکھا تو وہ بھی کہیں نظر نہیں آ رہی تھیں۔ مجھے سخت حیرت ہوئی۔ میں اماں کا انتظار کرنے لگی۔ ابا تو صبح ہوتے ہی گھر سے نکل جاتے تھے۔ ڈر اس بات کا تھا کہ باہر کا دروازہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اف خدایا، کوئی جنگلی جانور آ جاتا تو کیا ہوتا؟ میرے دل نے سوچا، جھٹ سے دروازہ بند کر دیا۔
میں اماں کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اماں گھر میں داخل ہوئیں تو وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے اطمینان چھلک رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں، بیٹی تو تیار ہو جا، آج میں تجھے اچھے کپڑے پہناؤں گی اور تجھے تیری پسند کا کھانا کھلاؤں گی۔ اماں نے کہا تو میں خوش ہو گئی، اور پھر انہوں نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے نئے سلے ہوئے کپڑے پہنائے، مجھے میری پسند کا کھانا کھلایا، اور پھر مجھے یوں دیکھنے لگیں جیسے آج آخری بار دیکھ رہی ہوں۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی تو مجھے الجھن سی ہوتی۔ آج اپنا آپ بڑا خالی خالی سا لگ رہا تھا۔ خیر 4-5 گھنٹے بعد ایک اداس شام ہمارے آنگن میں اتر آئی۔ آج اماں کے انداز بدلے ہوئے تھے۔ وہ اندر باہر اٹھلائی ہوئے پھر رہی تھیں۔ ان کا یہ انداز میرے لیے نیا تھا، کیونکہ میں کچھ عرصے سے دیکھ رہی تھی وہ اکثر گمسم اور پریشان سی رہتی تھی۔ میں بھی ان کی خوشی میں خوش تھی، اس لیے چپ ہو رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے کمرے میں لے آئیں، کہنے لگیں، بیٹی آج میں جیسا کہوں ویسا ہی کرنا، کسی بات پر مجھ سے کوئی سوال مت کرنا، تمہیں جواب بھی نہیں ملے گا۔ اماں نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی۔ جی اماں، کہیں کیا بات ہے؟ میں نے دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر اپنی ٹھوری کے نیچے رکھتے ہوئے کہا۔ میں دلچسپی سے اماں کو دیکھ رہی تھی، جو آج بڑی خوبصورت لگ رہی تھیں۔ ان کے چہرے سے ان کا بناؤ سنگھار واضح ہو رہا تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی نمی تھی۔ بیٹی آج تم یہیں سونا، اور کوشش کرنا کہ جب تمہارے ابا گھر آئیں تو بھی تم کمرے میں ہی رہنا، باہر نہیں آنا، سمجھ گئی؟ اماں نے مجھے پیار سے کہا۔ ویسے بھی آج وہ میری اتنی فرمائشیں پوری کر چکی تھیں کہ آج ان کی بات ماننے کا دل چاہ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شام کا اندھیرا پھیل گیا۔ اماں کا اشارہ پاتے ہی میں اندر کمرے میں آ گئی۔ وہ اور دادی باہر بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ کمرے میں آ کر میں سونے کا ناٹک کرنے لگی۔ ابا ابھی تک گھر نہیں آئے تھے۔ میری آنکھوں پر نیند طاری ہو رہی تھی۔ نیند کی وادی میں کھونے سے پہلے مجھے واضح محسوس ہوا کہ میرے پاؤں کے ساتھ کچھ ٹھنڈا ٹھنڈا سا لگ رہا ہے۔ میں خاموش لیٹی رہی۔ اماں کی ہدایات ایسی ہی تھیں۔ آج کوئی ہلچل نہیں تھی، شاید ابا گھر نہیں آئے تھے۔ اماں جلد ہی کمرے میں آ گئیں۔ دادی بھی تقریباً سو گئی تھیں۔ اماں نے آتے ہی کمرے کی بتی بجھا دی اور باہر کی جانب دیکھنے لگیں۔ ان کی نظریں صحن کی طرف لگی ہوئی تھیں۔ میں بار بار ان کی بے چینی دیکھتی، کیونکہ میں نیند سے کب کی بیدار ہو چکی تھی۔ اماں کا بے چین رویہ مجھے بھی پریشان کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے کئی دنوں سے بات تک نہیں کر رہی تھیں، یا شاید انہیں میری پریشانی کا اندازہ نہیں تھا۔ اسی سب کے بیچ میں مجھے نیند آ گئی اور میں نے آنکھیں موند دیں۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کمرے کے اندر کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور کمرے میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اتنے میں ٹارچ کی تیز روشنی میری آنکھوں سے ٹکرائی۔ میں نے ٹارچ کی روشنی میں دیکھا، ٹارچ پکڑنے والا ایک لمبا تڑنگا آدمی تھا۔ میں اسے پہچان نہیں پائی۔ اس سے پہلے کہ میں چیخ مارتی، اماں نے آگے بڑھ کر میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ میں بول بھی نہیں پائی۔ انہوں نے بڑی مشکل سے مجھے اپنی گود میں اٹھایا اور اس آدمی کو کچھ اشارہ کیا۔ وہ آدمی میرے بیڈ کی جانب بڑھا، جہاں پر میں سوئی ہوئی تھی، جس جگہ مجھے ٹھنڈا ٹھنڈا محسوس ہوا تھا۔ وہ شخص وہیں رک گیا اور اماں مجھے اٹھاتی تیزی سے کمرے سے باہر بھاگی۔ اماں کی سجلت نے مجھے حیران پریشان کر رکھا تھا۔ اماں بھاگتی ہوئی دروازے تک آئیں تو سامنے سے ابا حضور آتے نظر آئے۔ ابا کی چال آج بھی لڑکھڑا رہی تھی۔ ابا کو دیکھتے ہی اماں حواس باختہ ہو گئی۔ یہ مجھے لے کر جلدی سے اندر کی طرف بھاگیں کہ اتنے میں وہ آدمی باہر آ گیا۔ اماں پھر سے باہر کی جانب بھاگیں۔ باہر ایک پرانی سی جیپ کھڑی تھی۔ اماں نے اب میرے منہ سے ہاتھ ہٹا دیا تھا۔ اب اس حد تک میں بھی صورتحال کو سمجھ گئی تھی کہ چپ بیٹھی رہوں۔ اماں مجھے لے کر گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئیں اور وہ آدمی گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی فراٹے پھٹتی روڈ پر چلنے لگی۔ گاڑی کی لائٹ میں نے آخری بار ابا کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ شاید بھاگتے ہوئے ہماری جیپ کی طرف آ رہے تھے، لیکن شاید وہ بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹہ جیپ چلتی رہی۔ اس کے بعد ہم ایک تنگ سی گلی میں داخل ہو گئے۔ اب جیپ کا اندر جانا مشکل تھا۔ تب وہ آدمی جیپ سے اترا اور اماں کو بھی اترنے کا کہا۔ اماں مجھے لے کر آگے آگے چلنے لگی۔ یہ ایک اجنبی جگہ تھی جہاں پر میں کسی کو نہیں جانتی تھی۔ یہاں پر گھر بھی بڑے بڑے تھے اور لوگوں کا طرز زندگی بھی کافی عالی شان لگتا تھا۔ اماں مجھے لے کر
उसी तरह के कालीशान बंगले में दाखिल हो गई। आज के हिसाब से वो मुझे एक मामूली सा घर लगता है, लेकिन जैसे उस ज़माने में अब्बा का घर हुआ करता था, उसके मुकाबले में ये घर किसी बंगले से कम नहीं था। अब ये रात का आखिरी पहर होगा। हम लोग घर के अंदर आए तो अम्मा ने मुझे आते ही एक नरम गरम बिस्तर पर लेटा दिया, जो इतना मखमली और रेशमी था कि मुझे इस पर लेटते ही नींद आ गई। उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा। सुबह को मेरी आँख खुली तो अम्मा मेरे पास ही बैठी हुई थी। वो मुझे गौर से देख रही थी। अपने पहलू में अम्मा को देखकर सुकून का एक एहसास मेरे दिल में उतर गया। अम्मा, हम कहाँ आ गए हैं? मैंने हैरत से पूछा तो वो मुस्कुरा कर बोली, बेटी फ़िक्र नहीं करो, हम जहाँ भी आए हैं हमारे लिए यही बेहतर है। इन्होंने ये कहकर मुझे उठाया। उनकी बात मैं समझी नहीं थी। खैर, यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि ज़िंदगी कितनी हसीन भी हो सकती है। यहाँ पर लोटे से पानी इस्तेमाल करने वाला निज़ाम नहीं था, बल्कि वॉशरूम और हर जगह पर नलके लगे हुए थे जिनमें खुद ब खुद पानी आता था। मैं गांव की ज़िंदगी की सताई हुई थी। अगरचे मेरी उम्र उस वक्त 8-9 साल थी, मगर फिर भी मैं ज़िंदगी की आसाइशात का लुत्फ़ उठाने की हिस्सियात रखती थी। यहाँ आकर मैं बहुत खुश थी। अब्बा से तो मैं पहले भी नहीं मिलती थी, वो भी मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मैं अब्बा का चेहरा रात गए तक ही देख पाती थी, जब वो लड़खड़ाते हुए घर आते थे या फिर सुबह सवेरे जब वो घर से निकल रहे होते। इसके अलावा मेरा अब्बा से कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक़ नहीं था। मजाल है जो इन्होंने मुझे कभी एक बार भी प्यार किया हो। मैं दिन रात इसी तरह तड़पती रहती थी। कोई मेरी तन्हाई मिटाने वाला भी नहीं था, लेकिन ये मोहल्ला बड़ा खूबसूरत था। यहाँ के लोग बड़े सुलझे हुए लगते थे। अब मैंने महसूस किया था कि अम्मा हर वक्त मेरे साथ ही होते हैं। जिस अजनबी के साथ हम यहाँ आए थे, वो भी कभी कभी इस घर का चक्कर चला लेता। अब मैं उन्हें फराज अंकल कहने लगी थी। तकरीबन काफ़ी दिन गुजर जाने के बाद अम्मी ने मुझसे कहा कि अब से तुम्हारे पापा फराज हैं। ये सुनकर मुझे खासी हैरत हुई, मगर फिर भी उनकी बात मानना पड़ी। मैं फराज अंकल को फराज अब्बू कहने लगी। उसी दिन शाम को हमारे घर कुछ आदमी आए। इनमें एक मौलवी साहिब थे, जबकि 5-6 लोग और भी थे। इनमें एक औरत भी थी जो बार बार अम्मा को गहरी नज़रों से देख रही थी। थोड़ी देर के बाद एक मौलवी साहिब तशरीफ़ लाए। इन्होंने आते ही दुआ करना शुरू कर दी और कुछ लम्हों के बाद वहाँ बैठे मेहमानों की ज़ुबानी मुझे पता चला कि अम्मा का निकाह सानी हो गया था। इस बात ने मुझे हैरान कर दिया। उस वक्त मैं शादी का मफ़हूम तो नहीं समझती थी, हाँ, मगर इतना जान गई थी कि अम्मा ने मुझे ये क्यों कहा था कि अब मेरे अब्बू फराज अंकल हैं। खैर, मैं यहाँ पर फिर भी खुश थी, क्योंकि ज़िंदगी की हर आसाइश मुझे मैसर थी। अम्मा मुझ पर ख़ास तवज्जो देने लगी थीं। फराज अंकल मुझे खुश रखते थे। मैं इस घर में अपनी ज़िंदगी भरपूर तरीके से जी रही थी। अम्मा मुझे बाहर खेलने के लिए जाने की इजाज़त ना देती, मगर मैं कभी कभार छुपकर बाहर निकल जाती। एक दिन यूं ही गली में आइसक्रीम लेने गई। वापस आ रही थी कि एक तेज़ रफ्तार गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। इस गाड़ी में से एक आदमी निकला जो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, लेकिन मैंने इस आदमी को कहाँ देखा ये मैं नहीं जानती। मुझे कुछ धुंधला सा अक्स जहन में याद आ रहा था। बहरहाल मैं उसकी तरफ हैरत से देख ही रही थी कि वो आगे बढ़ा और मेरे नन्हे से वजूद को अपनी आहिनी गिरफ्त में मजबूती से पकड़कर गाड़ी में बिठा दिया। मैं चीखती बिलखती रह गई, मगर उसने मेरी एक नहीं सुनी। मेरी निगाहों ने आखिरी मंजर ये देखा कि दरवाजे की ओर से झांकती चीखती मेरी माँ मुझे देखती ही रह गई और वो आदमी गाड़ी में भरकर मुझे वहाँ से ले गया। रास्ता भर में चीखती चिल्लाती रही, उससे पूछती रही कि तुम कौन हो, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो, मगर उसने मुझे कुछ न बताया। तकरीबन 6 घंटे की मुसाफत के बाद ये गाड़ी एक खूबसूरत से घर के सामने रुकी। ये घर उस घर से कदरे बेहतर था जहाँ हम रहा करते थे। आदमी मुझे शफकत से अंदर लेकर गया। उसने मुझे कुछ ख़वातीन से भी मिलवाया। इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया। बाद में मुझे बताया गया कि ये मेरे अपने ही हैं, मेरे रिश्तेदार, यानी कि मेरे चचा का घर है। जब मुझे ये पता चला कि ये लोग मेरे अपने हैं तो मेरे दिल ने सुकून का सांस लिया। लेकिन मैं ये भी जानती थी कि यहाँ रहने के लिए ये वजह काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करती थी। मैं यहाँ आकर बहुत परेशान थी,
بار بار اپنے چچا سے کہتی کہ مجھے امی کے پاس واپس چھوڑ آئیں، مگر وہ جانے کا نام نہیں لیتے تھے۔ کہتے تھے تم ہمارا خون ہو اور ہم تمہیں اس عورت کے ساتھ نہیں رہنے دیں گے جو تمہیں غیر مرد کے پاس رکھے۔ کل کو تم بڑی ہوگی، 100 معاملات ہوں گے، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ سوتیلا باپ کیا ہوتا ہے۔ چچا کی باتیں سن کر میں خاموش ہو جاتی۔ ویسے بھی یہ گھر لڑکیوں سے بھرا ہوا تھا، میں یہاں آ کر اتنی پریشان نہیں تھی۔ رفتہ رفتہ میرا دل لگ گیا۔ میں نے امی کے پاس جانے کی ضد چھوڑ دی، لیکن ان سالوں میں ضد ہی نہیں چھوڑی۔ شاید اماں بھی میرے دل و دماغ اور ذہن سے اتر گئی تھیں۔ مجھے اماں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ ایک اچھی عورت نہیں تھیں۔ انہوں نے گھر سے بھاگ کر اپنے شوہر سے بے وفائی کی اور کسی اور کے ساتھ بیاہ رچا لیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اپنی معذور ساس اور آوارہ شوہر کو خدمت سے ٹھیک کرتی، ان کا دل موہتی، لیکن انہوں نے تو اپنی الگ ہی مسجد بنا لی۔ دھتیال والوں کی یہ باتیں سن کر میرے دل میں امی کے خلاف نفرت بھر جاتی۔ اب تو میں ان کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ان کے پاس جا کر رہنا تو دور کی بات تھی۔ خیر یوں ہی دن گزرتے گئے۔ میں 18 کے سن میں داخل ہوئی تو چچا نے میرے رشتے کی فکر پال لی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس سب عرصے میں میرا باپ ایک بار بھی مجھ سے ملنے نہیں آیا تھا۔ یہ بات اگرچہ اذیت ناک بھی تھی، مگر اس سے زیادہ مشکل تھی کہ اگر میرا خاندان اتنا ہی اچھا ہے تو میرا باپ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آتا۔ یہ بات کئی بار چچا سے پوچھی، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ خیر میری شادی ہو گئی اور میں حیدرآباد آ گئی۔ میرا آنا جانا اکثر ہی گھر لگا رہتا تھا، کیونکہ میرے شوہر جانتے تھے کہ مجھے اپنے گھر والوں سے کافی جذباتی وابستگی ہے۔ وہ مجھے اکثر ٹرین پر چھوڑنے آ جاتے تھے تاکہ میں آرام سے میکے میں کچھ دن گزار سکوں۔ رفتہ رفتہ میرا دل بھی لگ جائے گا۔ پھر ایک دن یوں ہوا کہ ٹرین کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے مجھے کالی چادر میں لپٹی ایک عورت نظر آئی۔ عورت کا چہرہ کھلا کھلا سا تھا۔ خد و خال اتنے نہیں بدلے تھے جتنا کہ بڑھاپا انسان کو بدل دیتا ہے۔ میں نے دیکھا وہ عورت مجھے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میں بھی اسے پہچان گئی تھی۔ ماں کے چہرے کو بھلا کون بھول سکتا ہے؟ میں ان کو دیکھ کر ناگواری سے منہ پھیر چکی تھی۔ شاید اب بھی ان کے اتنے عرصے بعد سامنے آنے کے باوجود بھی میرے دل میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ عورت کی بے وفائی مرد کو ہی نہیں بلکہ عورت کی اولاد کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے بدگمان کر دیتی ہے۔ میں نے باہر کی طرف دیکھنا شروع کیا، لیکن ان کی نظریں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گئیں۔ غالباً وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہہ دیا کہ میں آپ میں اب کوئی دلچسپی نہیں رکھتی۔ آپ نے جو ابو کے ساتھ کیا وہ میں کبھی بھولوں گی نہیں، نہ آپ کو معاف کروں گی۔ میری بات سن کر امی نے مجھ سے التجا کی، کہنے لگیں تم ایک بار میری بات سن لو، اس کے بعد تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ مجھے قبول ہوگا۔ اتنے عرصے بعد مجھے اپنی حقیقی ماں ٹرین میں ملی۔ اماں کے ساتھ گزرے وہ دن یاد آ گئے تو میں نے بھی ان کی بات سننے کی حامی بھر لی۔ تب انہوں نے مجھے بتایا کہ امی کی منگنی بچپن میں احمد فراز نامی شخص سے ہو چکی تھی۔ احمد فراز ابو کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ یہ لوگ بھی کافی امیر و کبیر تھے، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ ابا نے خاندانی دشمنی کی آڑ میں آ کر معمولی سی بات پر رشتہ توڑ دیا، حالانکہ اس بات پر رشتہ توڑنا بنتا نہیں تھا۔ اس بات سے احمد فراز اور میری امی بہت دل برداشتہ ہوئے۔ بچپن کی منگنی تھی، اپنا نام ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہمیشہ دیکھا تھا۔ اب اچانک یہ فیصلہ بدلنا کسی بھی طور پر کوئی منصفانہ بات نہیں تھی۔ بالآخر احمد فراز کی غیر موجودگی میں اماں کی شادی ایک معمولی سے آدمی کے ساتھ کر دی گئی جس کی ماں معذور تھی اور وہ خود شرابی تھا۔ ایسا صرف اس لیے کیا۔ یہ سب کچھ امی کے بھائیوں کی ملی بھگت تھی۔ امی کو جان کر ایسے گھر میں بیاہا گیا جہاں سے وہ اپنی جائیداد کا حق کبھی نہ مانگ سکیں۔ ان کا شوہر اس قدر کمزور اور مریل تھا کہ اس کے ساتھ زندگی گزارنا ایک اذیت تھی۔ امی کے بقول ان کے شوہر نے انہیں کبھی خوش نہیں رکھا۔ وہ ہمیشہ نشہ کر کے گھر آتے تھے اور انہیں مار پیٹ بھی کرتے تھے۔ امی نے مشکل سے گزارا کیا۔ پھر ایک دن انہیں فراز مل گیا۔ فراز پھیری والے کے روپ میں ان کے گھر تک آ گیا تھا۔ فراز احمد نے امی کو بتایا کہ وہ آج بھی ان سے اتنی ہی محبت کرتا ہے جتنی کہ شادی سے پہلے کرتا تھا۔ امی نے فیصلہ کرنے میں دیر اس لیے نہ لگائی کیونکہ ان کی ازدواجی زندگی پہلے سے بہت متاثر تھی۔ تبھی امی نے اپنے پرانے منگیتر کی پیشکش پر غور کیا
اور پھر ابا کا گھر چھوڑنے کی ٹھانی۔ ان کے گھر کا سارا نظام ویسے بھی اماں ہی دیکھتی تھیں۔ پھر وہ دن بھی آ گیا جب انہوں نے دھیرے دھیرے اپنا زیادہ سر قیمتی سامان اور اپنی ضروری اشیاء احمد فراز کے ذریعے اس کے گھر میں منتقل کر دی۔ اماں کے پاس آخری اثاثہ ان کے زیورات والا صندوقچہ تھا، جو انہوں نے سوچا کہ اگر وقت ملا تو یہ بھی لے بھاگوں گی، نہیں تو یہیں چھوڑ جاؤں گی۔ آخر یہ اماں کا حق تھا۔ تبھی اماں ابا کی نظروں سے بچنے کے لیے مجھے اپنے کمرے میں سلا لیتی اور ان کے اس ڈبے تک کوئی رسائی نہ کر سکے اسے بیڈ کے نیچے چھپا دیتی تھیں، تاکہ اگر ابا پوچھیں بھی تو وہ میرے سر ڈال دیں کہ منی نے اٹھایا تھا۔ ابا زیورات پر کڑی نظر رکھتے تھے، کیونکہ وہ ہر ہفتے بیوی سے کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچ کر اپنے نشے کا بندوبست کرتے تھے۔ بھائیوں کی جانب سے امی کو یہی کل اثاثہ ملا تھا، وہ اسے یوں لٹا نہیں سکتی تھیں۔ امی کے بات کرنے پر مجھے وہ واقعہ ہو بہو یاد آ گیا، میرے پاؤں میں اس ٹھنڈی چیز کا لگنا، پھر امی کا جاتے وقت احمد فراز کو چیخ کر وہ ڈبہ اٹھانے کا کہنا، ہم لوگوں کا جیپ میں بیٹھنا، وہ سارا منظر، ابا کا لیٹ گھر آنا اور پھر چچا کی لالچی طبیعت، سب کچھ میرے ذہن میں چلنے لگا۔ احمد فراز نے مجھے بھی قبول کر لیا تھا اپنی بیٹی کے طور پر۔ یہ سب انہوں نے امی کی محبت میں کیا۔ اس کے بعد امی اور احمد فراز اپنی زندگی نئی شروع کر چکے۔ تب میرے چچاؤں میں سے ایک نے مجھے دیکھا تو مجھے اٹھا کر لے گئے۔ اس بات کا قلق مجھے بہت رہے گا کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً 8-9 سال ایک ایسے گھر میں گزارے جو میری ماں کے خلاف تھا، ایک ایسا گھر جہاں میری ماں کو کبھی خوشیاں نہیں ملی، ایسے لوگ جنہوں نے میری ماں کے ساتھ ہمیشہ ظلم کیا۔ لیکن کیا کروں، اب تو میں اپنے ہی گھر کی ہو چکی ہوں، اپنی ماں کی کہانی سن کر انہیں دل سے معاف کر چکی ہوں، مگر پھر بھی میرا دل آج بھی مجھے ملامت کرتا ہے کہ میں اتنا عرصہ انہیں کیوں قصوروار سمجھتی رہی۔